بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے لڑکیوں کے بارے میں، جو لڑکیاں پردہ کرنا بھی چاہتی ہیں نا، وہ معاشرے کی وجہ سے سوسائٹی کی وجہ سے پردہ نہیں کر پاتی ہیں۔ ان کے من میں یہ آتا ہے کہ سوسائٹی کیا کہے گی، میرے کالج میں لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے۔ یہ بات میں صرف انڈیا کی نہیں کر رہا ہوں، میں یہ سب جگہ کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک کنٹری کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ بہت بڑا ایک سیریس ایشو ہے۔ یہاں پہ بہت ساری ایسی لڑکیاں ہوں گی جو دیکھ رہی ہوں گی یہ ویڈیو، اینڈ جن کو پردہ کرنا ہے بٹ وہ معاشرے کی وجہ سے اس چیز پہ سٹیپ نہیں لے پاتی ہیں۔ بٹ میں ان سسٹر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف اور صرف اللہ کا سوچنا ہے، نہ کہ معاشرے کا سوچنا ہے۔ یہی تو چیز ہے نا، آپ کا ذہن جو ہے، جو شیطان ہے آپ کا ذہن بھٹکاتا ہے، آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ جو یہ کر رہے ہو نا، اس کے بعد یہ ہوگا، آپ کو یہ فیس کرنا پڑے گا، آپ کو لوگ سوال اٹھائیں گے۔ ارے اٹھانے دو نا سوال، کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی نے آپ کو کچھ دینا ہے لائف میں؟ اگر آپ بھوکے بیٹھے ہو گھر پہ اپنے رات میں، بھوک سے تڑپ رہے ہو، آپ کا پیٹ دکھ رہا ہے، کیا وہ انسان جو بولنے والا ہے کیا آپ کو کھانا کھلائے گا؟ کھانا کون کھلانے والا ہے؟ وہ اللہ ہے جو کھانا کھلانے والا ہے، وہ اللہ ہے جو تمہیں عزت دینے والا ہے۔ جب تم اللہ کے لیے کچھ کرو گی، کچھ بھی کرو گے آپ، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہے، میل ہے، فیمیل ہے، کوئی بھی ہے، جب اللہ کے لیے کچھ کرتے ہو نا تو اللہ آپ کے لیے بہت آسانی کرتا ہے ہر ایک چیز میں۔ یہی تو آپ کا ٹیسٹ ہے۔ تو آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ آپ کا من کرتا ہے آپ کو حجاب کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے حجاب کرو، لوگوں کو مت سوچو، لوگوں کے بارے میں مت سوچو۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، لوگوں کے بارے میں مت سوچو۔ اور میں وہ سارے پیرنٹس سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو پیرنٹس اپنی بچیوں کو اس چیز کی تعلیمات بھی نہیں دیتے ہیں، ان کی بچیاں باہر جا کے کیسے کیسے کپڑے پہن کے باہر جاتی ہیں، ان کو وہ بالکل سمجھاتے بھی نہیں ہیں، اور یہ شرم کی بات ہے۔ بینگ اے مسلم آپ کو بہت زیادہ شرم آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ مجھ سے بڑے ہیں بٹ سٹل میں آپ کو یہ چیز بول رہا ہوں ڈائریکٹ منہ پہ، فیس پہ۔ اگر کوئی بھی پیرنٹس یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، ان کو شرم آنی چاہیے، ان کے گھر والوں کو شرم آنی چاہیے، بیکاز اگر آپ اپنی بچی کو ایسے لباس میں باہر بھیج رہے ہو جس میں غیر مرد، نان محرم کی نظریں آپ کی بچی پہ غلط طریقے سے جائیں گی، تو آپ بہت غلط کر رہے ہو۔ اس کے ذمہ دار صرف آپ ہو، اونلی یو آر دا ذمہ دار، اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ پیرنٹس آر دا بگیسٹ ذمہ دار ان ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ آپ نے تعلیمات نہیں سکھائی، آپ نے دین کے بارے میں نہیں سکھایا، آپ نے اپنی بچی کو، بچے کو، دونوں کو، لڑکا ہو اس کو نماز پڑھنے میں اس کو آپ ضد کرتے ہو، نہ کہ اس کو سمجھاتے ہو کہ نماز کیوں پڑھنا چاہیے، ہمیں کیوں نماز پڑھتے ہیں۔ آپ یہ تھوڑی سمجھاتے ہو آپ کو نماز پڑھو، چلو نماز پڑھو، ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی، غلط ہے یہ۔ تو میرا یہ ریکویسٹ ہے آپ سے، تھوڑا سدھر جاؤ، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا سدھر جاؤ، اینڈ اپنے دین کو پہلے خود سمجھو، پھر اپنے بچوں کو سمجھاؤ، نہیں تو بہت غلط کر رہے ہو آپ، کیونکہ آپ نے ہی ہمارے دین کو آگے لے کے جانا ہے۔ جو پیرنٹس ہیں وہی آگے لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ جیسی تعلیمات دیں گے اپنے بچوں کو وہ ویسے بنیں گے۔ تو اسٹیپ آپ کو لینا پڑے گا، نہیں تو بہت پرابلم ہوگی آگے جا کے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کو، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، لوگوں کی نظروں کو دیکھا ہے، وہ کیسے دیکھتے ہیں بھائی، گھن آتی ہے دیکھ کے، کیسے وہ ایسے دیکھتے ہیں بھائی۔ پھر سے میں کہہ رہا ہوں، پلیز سمجھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج کا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، بیکاز کل ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے قتل کی سزا کے بارے میں محمد علی مرزا صاحب نے سورۃ المائدہ میں ہمیں بتایا تھا، ایک مومن کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اینڈ ابھی آگے دیکھنا ہے کہ آگے ہمیں کیا کیا چیزیں پتہ چلیں گی۔ تھوڑا سا باقی ہے کلاس 92، اس کے بعد 93 سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ چور آ جاتا ہے نا، ایسا چور جو ان پہ گولی بھی جس نے چلائی ہوتی ہے وہ اس پہ گولی نہیں چلاتے، حالانکہ انہیں اجازت ہوتی ہے، آخری درجے تک ڈرتے رہتے ہیں کہ یار اس کو مارنا نہ پڑے، کہیں مار ہی نہ جائے۔ اس لیے نہیں کہ ان کی کوئی پکڑ ہو جائے گی، پکڑ کب ہونی ہے سیلف ڈیفenس کے اندر؟ ان کو ہوتا ہے یار انسان ہے۔ آپ ذرا نیٹ جیو کے اوپر کبھی واقعات یہ دیکھیں، وہ پولیس آفیسرز اپنے واقعات سناتے ہوئے خود رو پڑتے ہیں، بندہ مرا نہیں ہوتا، وہ یہ بتاتے ہوئے رو پڑتے ہیں کہ وہ آ گیا تھا میرے اس کے نیچے، میں مار سکتا تھا اسے لیکن میں نے نہیں مارا۔ اتنے رقیق القلب۔ یہاں پہ جناب ایسے ظالم ہیں، روزانہ موتیں ڈاکٹر دیکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کو فرق نہیں پڑتا، پھر آ کے ذبح کرتے ہیں، اپنی سامنے ڈیتھس دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور انہی ہاسپٹلز کے اندر
وہ نرسوں کے ساتھ باقی جو کوئی غریب عورتیں آ جائیں ان کے ساتھ اپنے افیئر چلا رہے ہوتے ہیں. انسان موت کو اتنے قریب سے دیکھے تو انسان کو تو حیا آ جانی چاہیے, اور آتی ہے. میں نے خصوصاً فوج کے اندر تو بہت لوگوں کو دیکھا ہے جو جو بارڈروں پہ گئے ہیں نا پکے مسلمان ہو کے واپس آئے ہیں. یہ ابھی ایک جیو پہ پروگرام چلا تھا کیپٹل ٹاک میں نا, منیف فاروق جیلم سے ہی ہیں آج کل, وہ کیپٹل ٹاک کر رہے ہیں. تو اس 6 ستمبر کے اوپر انہوں نے ایک شہید کے گھر والوں کا انٹرویو کیا. ان کے والد صاحب بھی کرنل پنڈی میں, اور ان کا بیٹا جو ہے وہ کیپٹن تھا, وہ شہید ہوا. تو اس کی وہ تصویریں دکھا رہے تھے جب وہ کیپٹن بنا ہے, کلین شیو اور بڑا, اور جب وہ شہید ہوا ہے اس کی داڑھی تھی ماشاءاللہ. بارڈر پہ جب بندہ جاتا ہے اور پتہ ہے جب آپ ایک دن پہلے اکٹھے بیٹھ کے 4-5 دوست روٹیاں کھا رہے تھے اور آپس میں مذاق کر رہے تھے, اگلے دن آپ اس کے گوشت کے ٹکڑے اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھی کے. ظاہر ہے جی بارودی سرنگوں میں جب بندے مرتے ہیں, خودکش حملوں میں مرتے ہیں, تو وہ تو پوری لاش بھی نہیں ملتی. تو سر بڑے بڑے لوگوں کو آخرت یاد آ جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں جتنے لوگ پھر بارڈروں پہ جاتے ہیں نا, پہلے تو بڑے وہ ڈیشی قسم کے ہوتے ہیں, لیکن جو وہ وقت اپنا گزارتے ہیں, داڑھی آ جائے گی, شرافت آ جائے گی, متانت آ جائے گی, موت کو قریب سے دیکھتے ہیں. اور خصوصاً جب ریٹائر ہوتے ہیں نا, وہ تو زیادہ تر میں نے سب زیادہ عام فورسز میں لوگ دیکھے ہیں وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں. اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ وہاں کو ماحول بہت زیادہ مذہبی ہے, ضیاء الحق کے بعد کافی مذہب کی طرف ہے جھکاؤ. اصل چیز ہے موت جب آپ قریب سے دیکھ لیتے ہیں نا, تو مسلمان جب موت کو قریب سے دیکھتا ہے نا تو کسی بھی وقت وہ ٹریگر ہو جاتا ہے اور آخرت کے ساتھ اورینٹڈ ہو جاتا ہے. لیکن مجھے ڈاکٹروں پہ آتا ہے کہ یار تم تو روزانہ لاشیں دیکھتے ہو, تمہیں کوئی خوف خدا نہیں آتا. اور آیتیں تم لوگوں نے بار یہ لکھ کے لگائی ہوئی ہیں, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اور جب کوئی ان کو سمجھاتا ہے کہتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں ہمیں ٹارگٹ کر لیا انہوں نے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں اور آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے. خدا کے لیے آپ کے اوپر بھی یہ برا وقت آ سکتا ہے. اور کئی ڈاکٹرز کی آپ کو سٹوریاں پتہ چلی ہیں نا, ان کے اپنے بچے ایکسیڈنٹ میں زندگی موت کی کشمکش میں ہیں, اور جناب پبلک اٹھا کے لائی ہے. انہوں نے کہا جی پہلے پیسے لا کے رکھو پھر علاج کریں گے. انہوں نے کہا اب یہ پتہ ہی نہیں ہے کون بندہ ہے. انہوں نے ان بچوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ دیکھ لیں ہمارا بچہ ہی نہ ہو, اور بچے مر گئے اور پوری زندگی پھر وہ ڈاکٹر پاگل ہو گئے. ان کو سزا ملی نا, حالانکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ کسی غریب آدمی کا مفت بھی علاج کر سکتے ہیں. کئی ڈاکٹرز ہیں ابھی بھی دیکھیں, وہ ان کے پاس آپ مریض لے جائیں وہ کہتے ہیں یار پیسے بعد میں دیکھیں گے, ابھی فی الحال اس کا علاج کرنا ہے ہم نے. اور پھر وہ بعد میں کہتے ہیں نہیں ہے یار ٹھیک ہے ہم زکوٰۃ فنڈ میں سے اسے ایڈجسٹ کر دیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ظلم کریں. آپ شوکت خانم میں چلے جائیں, کروڑوں روپے کا علاج لوگوں کا مفت ہو رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کی سفارش نہیں ہے, بس آپ ڈیزرونگ ہیں جائیں, آپ کو وہ ہینڈل کریں گے. خوف خدا رکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں جو واقعی اس کا یعنی عملی نمونہ ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, اور بے شک ان کے پاس آئے تھے ہمارے رسول روشن دلائل کے ساتھ. یعنی بنی اسرائیل کے اندر کتنے اللہ نے رسول مبعوث کیے. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ, لیکن اس کے بعد اکثریت ان میں سے ایسی ہے جو زمین میں فساد مچانے والی, زیادتیاں کرنے والی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے ہم نے رسول بھیجے, کتابیں بھیجی, ان کو سمجھایا جائے, باقی جس نے خود جہنم کمانی ہے وہ تو کمائے گا. زبردستی اللہ تعالیٰ نے کسی کو کان سے پکڑ کے جنت کے راستے پہ نہیں چلانا, یہ تو طے ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, بے شک جن اور انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے پیدا ہوئی ہے. اور وہ ظلم نہیں ہے بلکہ اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں دل دیے, عقل دی تھی سوچتے نہیں, کان دیے سنتے نہیں, آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں جو دیکھنا ہے. اولئک کالانعام, یہ تو چوپایوں کی مانند ہے. بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو ہماری دی ہوئی ان نعمتوں سے انسٹرومنٹ سے اپنی آخرت کو مینج نہیں کرتے. سمجھانا صرف کام ہے, پیغمبروں کا بھی کام سمجھانا ہے, اور پیغمبروں کی دعوت آگے لے کے چلنے والوں کا کام بھی سمجھانا ہے. اور آپ دیکھیں کوئی شخص آپ کی آخرت کی فکر کر رہا ہے اور پیسے نہیں آپ سے لے رہا,
اور اربوں سال کی زندگی آپ کی مینج کر رہا ہے، دنیا میں چند سالوں کا، چند ٹکوں کا آپ کو کوئی نفع پہنچا دے، آپ پوری زندگی یاد رکھتے ہیں، چاہے اس کا احسان مانے یا نہ مانے، دل میں تو ہوتا ہے اس نے میرے ساتھ نیکی کی تھی. اور جو آپ کے ساتھ اربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی کی نیکی کرے، آپ کے لیے یہ دیکھیں نہیں ہمیں تو ٹارگٹ کیا ہوا اس نے، صحیح بات. ہمیں ٹانٹ کر رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے آپ کی خاطر، اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہے. اس کا تو فائدہ بولنے پہ ہی ہو گیا. جو ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے نا کہ جو کسی کو ہدایت کی طرف بلائے، اسے ہدایت ملے یا نہ ملے، اس کی اپنی ہدایت ہو گئی. کیونکہ وہ کامیابی کی جو 4 شرائط ہیں، ان میں سے جو آخری 2 مشکل شرطیں جہڑیاں میں ہی پوریاں کرنیاں نے، ٹھیک ہے، پہلی 2 تے سارے نے پوریاں کرنیاں نے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے نیک اعمال کریں. جی جی سارے خوش نے، اگے کم ٹورو وتواصوا بالحق. کسی کو غلط ٹریک پہ دیکھو، اسے بتاؤ کہ سچ یہ ہے، تو غلط ٹریک پہ، اور اس کے بعد پھینٹی کا انتظار کرو. وتواصوا بالصبر، پھر اس پہ کرو صبر. بتا دو. جی جی پھینٹی تو بعد صبر. 4 شرائط ہیں انسانیت کی کامیابی کی. پہلی 2 بہت آسان، باقی دوسری 2 ایمی مشکل کہ بہتر ہے انہوں نے ذکر ہی کرنا چھوڑ دو. لوگ پہلی 2 ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کریں. ٹھیک ہے جی، میٹھی نہیں سو گئے، میٹھی میٹھی باتیں کر کر کے امت ہی پوری سلا دی. اٹھتی نہیں امت، جو مرضی کر لو، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی غیبی معاملہ کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا، جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، اسے دھو بھی ڈالے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. سو گائز، یہ تھا ہمارا ریاکشن آن قرآن کلاس. بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو تھا یہ، جس حساب سے انہوں نے سمجھایا میڈیکل فیلڈ کے بارے میں، ہے نا. انہوں نے وہ جوانوں کے بارے میں بھی بتایا کہ جو جوان اپنے آنکھوں کے سامنے موت دیکھتے ہیں، وہ دین کی طرف لوٹ آتے ہی ہیں. جاتے وہ کلین شیو ہیں، آتے واپس داڑھی بڑھا کے. کیوں؟ کیونکہ وہ موت کو، اور یہ چیز بالکل صحیح ہے، جو انسان موت کو قریب سے دیکھ لے نا، اور جو مسلمان ہو، سدھر جاتا ہے وہ انسان. ابھی دیکھو طٰہٰ ابن جلیل صاحب، وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ ان کی جو پرانی زندگی تھی پوری گناہوں میں بھری ہوئی، ہر طرح کا گناہ اس میں تھا. بٹ ابھی دیکھو کتنے چینج ہو گئے ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے، آئے ہائے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ، ابھی آپ دیکھو، میں آپ کے سامنے ہوں، میری زندگی دیکھ لو آپ. میں تو بھائی نان بلیور تھا، میں تو مانتا ہی نہیں تھا کچھ بھی، رائٹ. مجھے پتہ بھی نہیں تھا. اینڈ آپ ابھی دیکھ لو مجھے چینجز میرے میں، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے، سب بھائی اللہ کی تعریف ہے. ہم تو کیا ہی ہیں، ہم بس کوشش کر سکتے ہیں. آپ تھوڑی سی کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے گا. بٹ آپ کوشش ہی نہیں کرو گے، آپ کچھ کر ہی نہیں سر رہے ہو اپنی زندگی میں دین کے لیے. جیسے انہوں نے بولا، جو باقی 2 شرائط ہیں ان کے بارے میں، آپ کسی کو اگر کوئی چیز انسان غلط کر رہا ہے، آپ اس کو ٹوکتے ہی نہیں ہو، نہ اس کو اس کی چیز، غلط چیز کے بارے میں بتاتے ہو. غلط ہے نا بھائی، آپ کو بتانا پڑے گا، آپ کو بتانا چاہیے. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی ہے، ہمیں ہمارا جو یہ چینل ہے اس پہ اللہ نے برکت دی ہے، سو دیٹ ہم اس چینل کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کو صحیح راستے پہ بلا سکتے ہیں، لوگوں کو صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں. ہم اپنا کام کر رہے ہیں، بٹ آپ بھی اپنا کام کریے. آپ اپنے آجو باجو، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی بہن، اپنے ماں باپ، اپنے بیٹا بیٹی جو بھی ہیں، ان کو ایٹ لیسٹ ان کا تو خیال رکھیں، رائٹ. تو ان کا خیال رکھیں، ان کو صحیح چیز بتائیں اور صحیح راستے پہ لے کے آئیں. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. بائے بائے، ٹیک کیئر.